نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ سورۃ المؤمنون کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورۃ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک تلاوت کی۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کا تذکرہ بیان فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو وہ ساری قومیں تباہ برباد ہو گئی۔ پھر آخری آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان دونوں کا ہم نے بھیجا کہ آپ جاؤ فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف، اس لیے کہ انہوں نے بڑا تکبر کیا ہے اور ان کو جا کے سمجھاؤ، لیکن انہوں نے بھی بات کو نہیں مانا اور انہوں نے تکبر کیا اور تھے بڑے ہی سرکش۔ پھر وہ فرعون ان کے سردار کہنے لگ گئے کہ کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں کے اوپر جو ہمارے ہی مثل ہے، اور ان دونوں کی قوم تو ہمارے غلام ہیں، ہم ان کے اوپر کیسے ایمان لے کر آ جائیں؟ ہر نبی کو یہی کہا گیا کہ ہماری ہی مثل ہے، ہم اس کی کیسے عبادت کریں؟ اس کے علاوہ دوسری مخلوق ہوتے پھر کیسے وہ عبادت کرتے؟ لیکن یہ ہر قوم یہی کہا کرتی تھی ہر نبی کے بارے میں کہ ہماری طرح انسان ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا گیا۔ اور پھر ان کے سارے ہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی قوم تھی، سارے ہی ان کی خدمت کرنے والی، چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام تک سارے ہی ان کے کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کو کہنے لگ گئے کہ یہ تو غلام ہیں، اور غلام بن کر ہم ان کی بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، بس پھر وہی ہوا جو دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ قوم ہو گئی ہلاک ہونے والوں میں سے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا، جس کے تفصیلاً قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل پڑیں، تو نکل پڑے، اور پیچھے سے فرعون بھی آیا۔ اللہ رب العزت نے پانی کے راستے ان کے لیے بنا دیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہارون علیہ السلام کے لیے، ان کی قوم کے لیے، وہ گزر گئے، اور فرعون بھی پانی کے اندر داخل ہوا تو اس کے اندر غرق ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے فرعون کو بہت سارے معجزے دکھائے، لیکن فرعون نہیں مانا، تو پھر آخر میں وہی ہوا انجام جو دوسرے قوموں کا ہوتا رہا ہے کہ ان کو غرق کر دیا۔ اور تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں رب العالیٰ ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ رب العزت نے ان کی نعش کو سمندر سے، پانی سے باہر نکلوا دیا، اور پھر آج تک وہ عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے عبرت کا ذریعہ ان کے لیے بنا دیا کہ اپنے آپ کو تو رب اعلیٰ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اس کا حشر یہ ہے کہ خود مرا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی، شاید کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، لیکن تورات بھی ملی، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور وہ ضد کے اندر لگے رہے، اور ان کی قوم پھر تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت پر آ جائے تو اللہ رب العزت نے کتابی تورات بھی ان کے اوپر نازل فرمائی تھی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بنایا ابن مریم کو، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو۔ ابن کے بعد والد ہی کا نام آیا کرتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے جیسے چاہا، جس طرح جس کو چاہا پیدا کر دیا، تو ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا کہ مریم علیہ السلام کے پھوک ماری جبرائیل کے ذریعے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا دے
دیا۔ اور عیسائی کہا کرتے ہیں اور یہ بڑی ہی عجیب بات کیا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت حضرت قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھلا دیا، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اعزاز ہے، مریم علیہ السلام کے لیے بھی اعزاز ہے کہ قرآن پاک کے اندر پورے قرآن میں کہیں پہ بھی عورت کا تذکرہ نہیں ہے سوائے مریم علیہ السلام کے، اور ابن مریم اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کہا ہے اور کسی کو بھی ابن کے نام سے نہیں پکارا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر یہاں تذکرہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا ایک گروہ اور اس کو اللہ رب العزت نے ٹھکانہ دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اونچی جگہ کے اوپر اور ٹھہرنے والی جگہ کے اوپر اور صاف ستھرے پانی کی جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے جگہ دی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ اس سے پہلے چند افراد کے اور کسی نے بھی اس حالت کے اندر بولا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کی گود میں ہیں، حضرت مریم علیہ السلام لائی ہے، تو لوگ نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ نہ آپ کے والد برے تھے نہ آپ کی ماں بری تھی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو لوگوں کے ذہنوں میں باتیں یہ آیا ہی کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور انہوں نے کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے گود کے اندر بولا تھا کہ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لے کر آئے دو انسانوں کے اوپر جو ہماری ہی مثل ہے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم ہمارے ہی غلام ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس ان دونوں کو ان قوم والوں نے جھٹلایا، فرعون نے، ان کے سرداروں نے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ لوگ ہدایت یافتہ بن جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اونچے جگہ کے اوپر، ذات قرار، ٹھہرنے والی جگہ کے اوپر، وَمَعِينٍ، اور خوبصورت صاف ستھرے پانی کی جگہ کے اوپر۔ جو پڑھا سنا مجھے سننے والوں کو